السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لباس شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ لباس سے شخصیت میں وقار پیدا ہوتا ہے، اور اسلام نے جو ہمیں لباس دیا ہے اس میں بہت خوبصورتی ہے، سارا جسم ڈھک جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ بندہ لباس کے اندر بہت خوبصورت لگتا ہے، خاص طور پر جب اسلامی لباس بندہ پہنتا ہے اور پھر سر پہ امامہ باندھتا ہے تو ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت لگتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب امامہ باندھتے تھے تو اس کا شملہ جو ہے وہ دونوں مونڈھوں کے درمیان میں ڈالتے تھے۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے۔ اسی طرح سے عورتوں کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ وہ ایسا لباس نہ پہنے جس میں جسم نظر آتا ہو، کیونکہ پتلا لباس جو ہوتا ہے، باریک لباس، وہ شریعت میں حرام ہے عورتوں کے لیے پہننا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ان کی بڑی بہن اسما رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں تو انہوں نے اس وقت باریک کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف سے اپنا چہرہ انور پھیر لیا، فرمایا اے اسما رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب عورت بالغ ہو جائے تو سوائے اس حصے کے جو اس کے چہرے کا اور ہتھیلیوں کا ہوتا ہے اس کے سوا کسی کو بندہ نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن اس وقت یہ حدیث ابو داؤد میں موجود ہے، اور پھر انہوں نے حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے پوری زندگی جو ہے وہ انہوں نے باریک لباس کبھی نہ پہنا، ہر وقت جو ہے موٹا کپڑا پہنا کرتے تھے۔ لباس بہت اہم چیز ہے، بس اس میں دو باتیں اہم ہیں کہ ایک تو فضول خرچی بندہ نہ کرے، یعنی ایسے ایک لباس کے عام طور پر عورتوں میں بھی عادت ہوتی ہے، مردوں میں بھی کچھ ہوتی ہے کہ وہ کپڑے موجود ہیں اور لیتے رہتے ہیں، دوسرے ایک موجود ہیں دوسرے اور لیتے ہیں، پھر اور لیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کپڑے لے کر فضول خرچی ہے کہ میچنگ نہیں ہو رہا، شادی پہ جانا ہے دوسرا لو، فلاں فنکشن پہ جانا ہے اور لے لو۔ تو یہ اسلام میں اس کو کہتے ہیں فضول خرچی، اسراف کرنا، اور یہ جو ہے نا واللہ لا یحب المسرفین، اور اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا ہے کہ اخوان الشیاطین، یہ تو شیطان کے بھائی بہن ہیں جو ایسا کرتے ہیں، تو اس لیے فضول خرچی نہیں کرنی۔ اور دوسری بات جو بڑی اہم ہے اسلام میں کہ لباس پہن کر فخر غرور تکبر نہیں کرنا، ہوا نہیں مارنی۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ ہوا مارتے ہیں کپڑے پہن کر، اور دوسروں کو جو ہے نا وہ شو کرتے ہیں اور ریاکاری کرتے ہیں اور اس طرح سے تکبر کرتے ہیں، تو یہ چیز اسلام میں منع ہے۔ اس لیے وہ لباس جو فخر و غرور، تکبر، ہوا اور ریاکاری اور فضول خرچی سے پاک ہوگا، وہی لباس انسان کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آتا ہے۔ پھر اس لباس میں اگر حلال رزق کھایا ہو تو پھر دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت میں بھی یہ لباس آڑے آ جاتا ہے جو اسلام کے مطابق نہیں ہوتا، جو فضول خرچی سے لیا ہوتا ہے، جو اسراف والا کپڑے ہوتے ہیں، یعنی فضول خرچی میں لیے ہوتے ہیں، موجود ہیں پہلے اور لیتے جا رہے ہیں، تو اس لباس میں بھی دعا مانگیں گے تو دعا نہیں قبول ہوگی، کیونکہ اسراف آپ نے کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ فضول خرچی نہ کرو، آپ نے کر لی، آپ نے تو اللہ کے حکم کا ایک طرف رکھ دیا، تو ادھر آپ دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے، تو اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تو جانتا ہے کہ اس نے میرے حکم کو ایک طرف رکھ کے میرے سامنے پھر بیٹھا ہوا ہے، تو اس لیے اللہ کا نافرمان جو ہوتا ہے وہ اللہ کے سامنے کیسے پھر وہ بیٹھ سکتا ہے، اللہ کے سامنے دعا کرے گا۔ تو اس لیے جو فضول خرچی کرنے والے ہیں، فضول خرچی کو اللہ نے منع کیا ہے، قرآن پاک میں اللہ نے ان کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے، اور پھر اس کو واللہ لا یحب المسرفین فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا پسند نہیں کرتا ایسے لوگوں کو جو فضول خرچی کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ جب پسند نہیں کرتا تو ان کو آپ اپنے پاس، جیسے آپ کو کوئی پسند نہ ہو،
آپ اس کے سامنے جاتے ہیں یا اس کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں، تو اللہ بھی آپ کی بات نہیں سنتا اس وقت جب آپ فضول خرچی کرتے ہیں، اور وہ کپڑا جو آپ نے فضول خرچی سے لیا ہوا ہے تو پھر اس وقت دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح فخر، غرور، تکبر جو مارتا ہے، ہوا مارتا ہے یا ریاکاری کرتا ہے، ریاکاری تو آدھا شرک ہوتا ہے، اور ویسے بھی جو ہے نا فخر و غرور تکبر جو ہے وہ اسلام میں تو جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ تو جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو فخر و غرور تکبر تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ ہوا مارنا، میرا لباس ایسا دیکھیں جی، میرے کپڑے دیکھیں، میچنگ دیکھیں، فلاں دیکھیں، دوسروں کو شو کرنا، مارنا اس طرح، تو ایسا بندہ جو اس طرح تکبر والا لباس ہوتا ہے، ہوا مارنے والا اور فخر و غرور اور ریاکاری اور دکھاوے والا جو لباس ہوتا ہے، اس کے ساتھ 70 دفعہ دعا مانگے، جتنی دفعہ دعا مانگے قبول نہیں ہوگی، اللہ ناراض ہوگا اس پہ، کیونکہ اس نے تو اللہ کی بات کو ایک طرف رکھ دیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ کے سامنے دعا اسی کی قبول ہوتی ہے جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے اور رزق کی حلال کھاتا ہے، اس کا کھانا پینا حلال ہوتا ہے، اور اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی حلال ہوتا ہے، اور اچھا نیک کام کرتا ہے اور برائیوں سے باز رہتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کبھی کوئی برائی ہو بھی جائے تو فوراً معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو وہ بندے اللہ کو اچھے لگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبہ مبارک بھی پہنا کرتے تھے، تو جبہ بھی پہن لیا کریں کبھی کبھی، یہ بھی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اون کا جبہ بھی پہنا ہے، سردیوں میں اون کا جبہ بھی پہن سکتے ہیں، تو اس طرح سے اچھی بات ہے۔ پجامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے، پجامہ بھی پہن سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپل پہنتے تھے، موزے پہنتے تھے، تو یہ بھی آپ پہن سکتے ہیں۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبز رنگ کی چادر کو پسند فرماتے تھے، یمنی سبز رنگ کی چادر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، اور آپ بھی سبز رنگ کی چادر لے سکتے ہیں۔ کالی کملی پسند تھی، یعنی کالی چادر جو تھی کالے رنگ کی، سیاہ رنگ کی، وہ بھی آپ پہن سکتے ہیں۔ اسی طرح سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دائیں بائیں 2 فرشتوں کو دیکھا تھا جو سفید کپڑوں میں تھے، میں نے نہ انہیں پہلے دیکھا نہ انہیں بعد میں دیکھا، تو وہ سفید کپڑے فرشتوں کے تھے۔ تو اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا کہ سفید کپڑے پہنا کرو، اور اپنے جو مردے ہوئے فوت ہو جاتے ہیں ان کو بھی سفید کپڑوں میں ہی دفن کیا کرو، یعنی ان کا کفن سفید رنگ کا ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ریشمی کپڑا مرد کے لیے حلال نہیں ہے، مرد نہ پہنے، اور کیونکہ اگر پہنے گا تو قیامت کے بعد اگر جنت میں چلا بھی جائے گا تو اس کو ریشمی کپڑا نہیں ملے گا وہاں، تو اس لیے یہاں ہی چھوڑ دے بندہ پہننا، کیونکہ اللہ کے حکم کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مان لے۔ سونے اور چاندی کے برتن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے سے منع فرمایا ہے، یہ حدیث ہے صحیح بخاری میں 5837 کے نام سے۔ تو سونے چاندی کے برتن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کھانے پینے کو، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ مبارک جو ہوتا تھا نا، اس کے اندر وہ چمڑے کا ہوتا تھا، کھجور کی کھال بھری ہوتی تھی، تو اس طرح سے ہوتا تھا۔ آج کل تو بڑے وہ گدی اجتماع ہوتے ہیں بس، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے۔ اس طرح سے آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے مبارک جو ہوتے تھے ان میں تسمے بھی ہوتے تھے، یہ صحیح بخاری کی حدیث 5857 میں موجود ہے۔ اور یاد رکھیں کہ سونے کی انگوٹھی جو ہے وہ مرد نہیں پہن سکتا، چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھی تھی وہ چاندی کی تھی، جس پر نقش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا۔ پھر وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی، اور اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ عریس کے کنویں میں گر گئی۔ تو اس لیے عورتیں جو ہیں وہ سونے کی انگوٹھی، سونے کے زیور پہن سکتی ہیں، بلکہ مرد پر جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ مرد جو ہیں جو عورتوں جیسا لباس پہنتے ہیں، عورتوں جیسی چال چلن رکھتے ہیں، ان پر لعنت بھیجی ہے۔ اسی طرح وہ عورتیں جو مردوں جیسا چال چلن رکھتی ہیں،
مردوں جیسا لباس پہنتی ہیں ان پر بھی لعنت بھیجی ہے۔ اور ایک خاص بات ہے، عورتوں میں ایک بات ہوتی ہے کہ وہ بال بڑے کرنے کے لیے وہ مصنوعی بال جو ہیں اس میں لگا کر بالوں کو بڑھا دیتی ہیں۔ یہ حرام ہے، اسلام میں اجازت نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ اسی طرح ٹٹو بنانے، جو ٹٹو بنتے ہیں، ٹٹو بناتے ہیں، ان پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ حدیث دیکھ لیں آپ، 5938 دیکھ لیں، 5937 دیکھ لیں صحیح بخاری میں۔ تو مصنوعی بال جو جوڑتا ہے، جو عورت جوڑتی ہے اس کو، تو وہ اپنے آپ کو لعنت شدہ سمجھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ اسی طرح ٹٹو بنوانے والے پر بھی لعنت فرمائی گئی ہے۔ یہ حدیث جو ہے 5937 صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اس لیے ہمیں جو ہے نا، جو حکم ہے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی لعنت ہے ایسے بندے پر جو ٹٹو بنواتا ہے، چہرے کے بال اکھاڑتا ہے، دانتوں کے درمیان کھلی جگہ بناتا ہے خوبصورت لگوں، اس پر بھی لعنت بھیجی گئی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث 5939، 5940، 5941، 5942، 5943، یہ سب حدیثیں اس چیز کی وضاحت کرتی ہیں کہ ٹٹو بنانا حرام ہے، ٹٹو بنانے والے جو ہیں، اور چہرے کے بال اکھیڑنے جو ہیں، وہ عورت ہو اس کے لیے بھی حرام ہے، مرد کے لیے بھی۔ اور اسی طرح بعض دانت جو ہیں، سامنے کے دانت میں وہ جگہ بناتے ہیں تاکہ خوبصورت لگیں، وہ بھی حرام ہے کرنا ایسا۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ، اور ساتھ مصنوعی جو بال جوڑتے ہیں تاکہ بال لمبے ہو جائیں یا اس طرح، تو وہ بھی حرام ہے، لعنت بھیجی گئی ہے ان پر۔ اور صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے 5941، اس میں حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کی، اور فرماتی ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور پوچھا کہ میری لڑکی کو خسرے کا بخار ہو گیا، اس کے بال جھڑ گئے، اس کی شادی میں کر چکی ہوں، کیا میں اسے مصنوعی بال لگا دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصنوعی بال لگانے والی اور لگوانے والی دونوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5941۔ تو غور کریں کہ ایسی حالت ہے۔ اور ایک اور حدیث جو کہ بہت اہم ہے بتانا، یہ 5945 صحیح بخاری میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خون کی قیمت جو ہے کھانا حرام ہے، منع ہے اس سے۔ یعنی خون، جیسے بعض لوگ خون بیچتے ہیں نا، تو وہ اس کے پیسے لیتے ہیں، حرام ہے۔ اسی طرح کتے کی قیمت لینا حرام ہے، کتے بیچتے ہیں پال کے، اسلام میں اس کی بھی قیمت حرام ہے۔ حدیث دیکھیں 5945 صحیح بخاری۔ اسی میں حکم ہوتا ہے سود لینا اور دینا حرام ہے۔ اسی میں ہے کہ بھی جو عورت وہ بال لمبے کرنے کے لیے اس میں آرٹیفیشل بال لگاتی ہے تو وہ بھی حرام ہے، تو لعنت میں آتا ہے بندہ۔ تو اس لیے جو ہے، حتیٰ کہ یہ بات جو ہے 5947 اور 5948 جو حدیثیں ہیں صحیح بخاری میں، ان میں بھی یہ موجود ہے۔ اس لیے جو ہے اپنے آپ کو کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اسلام کے مطابق بنانا ہے۔ ہمارا لباس جو ہے وہ، اس میں بس دو باتیں اہم ہیں، فضول خرچی والا نہ ہو، اور فخر و غرور، تکبر اور ہوا اور ریاکاری اور شو بازی اور اس طرح کا چیز نہ ہو، اور صرف سادگی والا لباس ہو جو بہتر ہوتا ہے۔ ہاں البتہ امیر لوگ ہیں تو وہ اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں قیمتی لباس بھی، لیکن وہ لباس جسم کو پورا چھپائے۔ عورت کے لیے پورے جسم کو چھپانا فرض ہے، سوائے ہتھیلیاں، اس کی پاؤں اور اس کا چہرہ، اس کے سوا باقی سارے جسم کو چھپانا فرض ہوتا ہے۔ اور اسی طرح مرد جو ہوتا ہے اس کا ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ مکمل طور پر پردہ ہے۔
تو اپنے لباس کو اسلام کے مطابق بنائیں، پروقار بنائیں، اور اگر سنت کے مطابق بنائیں گے تو اور زیادہ خوشی ہوگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس لیے کوشش کریں اپنے لباس کو اسلام کے مطابق رکھیں۔ دوسری جو رسم و رواج ہیں یا غیروں کی طرف سے جو ہمارے اندر تبدیلیاں آئی ہیں، جس سے کپڑے بھی چھوٹے ہو گئے، جسم بھی ظاہر ہو گئے ہیں، اگر آپ ان کو فالو کریں گے، ان کی پیروی کرتے رہیں گے، تو پھر یاد رکھیں قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا حساب ضرور لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے اور ہمارے اندر جو غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، وہ ہم ٹھیک کر کے اللہ کے حضور توبہ طائب ہو کر نیک بن جائیں اور اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب و کامران ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔